میری رحمت والے کے مقابلے میں طاقت والا نہیں ہوتا، دولت والے کے مقابلے میں بڑے بڑے محلات والا میری رحمت والے کے مقابلے میں کمزور۔ جی دولت والے کو میری نافرمانیاں دولت اسے روک نہیں سکتی، بڑے بڑے محلات میری نافرمانی سے روک نہیں سکتے، بڑی دنیا میری نافرمانی سے روک نہیں سکتی۔ لیکن جس بندے کو میں اللہ اپنی رحمت سے چن لیتا ہوں اور اس کے دامن میں اپنی رحمت اتار دیتا ہوں تو میری رحمت اسے میری نافرمانی سے روکنے کا سبب بن گئے، اس کے ہر قدم کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے دیتی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہنا میں یہ چاہتا ہوں دولت سے میں اللہ کی فرما برداری پہ نہیں چل سکتا۔ دنیا کی ڈگریاں مل جائیں تو میں اللہ کی نافرمانی سے بچ نہیں سکتا، اولاد مل جائے تو میں اللہ کی نافرمانی سے بچ نہیں سکتا، امکان رہتا ہے کہ میں کہیں اللہ کا نافرمان نہ ہو جاؤں۔ لیکن جب میرا اللہ مجھے اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے تو میں اللہ اپنے بندے کو اپنی فرما برداری کی راہ پہ چلاتا ہوں۔ اس لیے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ میں نے اپنی رحمت ان خوش نصیبوں کے مقدر میں لکھی ہے جنہیں میں اللہ تقوی کی دولت سے مالا مال کرتا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ اور اگر میں بہت مختصر وقت ہے، تقوی یہ ہے کہ مجھے اللہ علم قرآن عطا فرما دے۔ یاد رکھیے، اللہ مجھے بات صحیح معنوں میں آپ تک پہنچانے کی توفیق دے۔ مت تقوی، میں یہاں دیکھ رہا ہوں نا انظرو ماشاء اللہ اخواننا باللغة العربية ماشاء اللہ۔ مت تقوی، اللہ اللہ، مت تقوی، التقوی علم القرآن، تقوی علم قرآن ہے۔ التقوی علم القرآن، جس بندے کو میں اللہ قرآن کا علم دے دوں اس کو میں اللہ تقوی دے دیتا ہوں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ جسے میں تقوی دیتا ہوں اسے مال کو پاک کرنے کی توفیق بھی میں اللہ دے دیتا ہوں۔ جسے میں تقوی دیتا ہوں اس کی زندگی کا ہر لمحہ میں اپنے قرآن کی تابعداری بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، وہ تجارت میں میرے قرآن کا تابعدار، وہ صنعت میں میرے قرآن کا تابعدار، وہ سیاست میں میرے قرآن کا تابعدار، وہ قیادت میں میرے قرآن کا تابعدار، وہ دوستیوں میں میرے قرآن کا تابعدار، وہ دشمنیوں میں میرے قرآن کا تابعدار، وہ محبتوں میں میرے قرآن کا تابعدار، وہ سفر میں میرے قرآن کا تابعدار، وہ حضر میں میرے قرآن کا تابعدار، وہ موسم خزاں میں قرآن کا تابعدار، وہ سکھ میں موسم بہار میں قرآن کا تابعدار، وہ خوشیوں میں قرآن کا تابعدار، وہ غمیوں میں قرآن کا تابعدار، وہ معاملات میں قرآن کا تابعدار، وہ عبادات کی انجام دہی میں قرآن کا تابعدار، وہ اخلاقیات میں قرآن کا تابعدار۔ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، جنہیں میں اللہ اپنی رحمت دیتا ہوں ان کے دل کو میں قرآن کے علم سے منور کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 2 خوبی بیان یہ کی، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا
مكتوبا عندهم في التوراة، جس کو میں اپنی رحمت دیتا ہوں اسے میں علم قرآن دیتا ہوں، اور نمبر 2 اسے میں اپنے محبوب کبریا کی سچی تابعداری بھی دیتا ہوں۔ صرف زبانی تابعداری سے کام نہیں چلے گا بلکہ خالص تابعداری۔ سبحان اللہ، جسے میں اللہ اپنی رحمت دیتا ہوں اس کے لیے میں اسوہ رسول کو روشن کر دیتا ہوں، اس کے لیے میں اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کرنا آسان کر دیتا ہوں۔ یتبعون الرسول النبی، میں اسے اپنے اس رسول کا تابعدار بناتا ہوں۔ جو سویا ہو تو میں اللہ کہتا ہوں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اسے میں چل رہا ہو تو میں اللہ اسے اپنی رحمت کہتا ہوں، وہ بیٹھا ہو تو میں اللہ اسے اپنی رحمت کا عنوان دیتا ہوں، وہ مدینے میں ہو تو میں اللہ اسے اپنی رحمت کا عنوان قرار دیتا ہوں، وہ مکے میں ہو تو میں اللہ اسے اپنی رحمت کا عنوان قرار دیتا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں اسے جسے اپنی رحمت دے دوں میں اسے رحمت للعالمین کا سچا غلام بنا دیتا ہوں۔ قرآن کا علم ملنا یہ میری رحمت کا عنوان ہے، اور پیغمبر کی سچی غلامی کا ملنا یہ میری رحمت کے ملنے کا اظہار ہے۔ جنہیں میں اللہ اپنی رحمت دے دوں ان کو میں اللہ اپنی عبادت کے وہ مقام دیتا ہوں کہ ان کو میں اللہ ولایت عطا کرنے لگتا ہوں۔ نبیوں کو تو میں نے نبوت سے نوازا ہوتا ہے، اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد تو کسی اور نبی نے آنا نہیں، لہذا نبوت کا باب تو ختم ہو گیا، عبادت تو اپنی معراج پر پہنچ گئی، سجدہ تو اپنی معراج پر پہنچ گیا، بیان توحید تو اپنی معراج پر پہنچ گیا، اس لیے کسی اور نبی نے تو نہیں آنا۔ اب جو لوگ سچے عبادت گزار ہوں گے انہیں جب اللہ کی رحمت اپنی گرفت میں لے گی تو انہیں کیا اعزاز ملے گا؟ تو قرآن نے کہا انہیں میں اللہ اپنی ولایت عطا کر کے انہیں اولیاء اللہ کا اعزاز بخش کر کہوں گا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔